کھا جائے تو وہ سانپ مر جائے گا، اور اگر وہ چیخوں کو پکڑ کے چھوڑ دے تو سانپ اندھا ہو جائے گا۔ اب بتائیے کیا کرے گا؟ تو یہاں وہی معاملہ، یہ سیم مثال وہی ہے۔ اگر وہ بیوی کو یہ کہہ دیا ہے تو وہ بیوی طلاق بھی اس کے بیوی پہ نہیں ہوئی، نکاح سے بھی وہ بیوی نہیں نکلی ہے، پھر اس کو آپ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے ہیں، وہ آپ پہ حرام ہے، وہ اس پہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے ہیں، وہ نکاح سے بھی نہیں نکلی ہے۔ جب وہ نکاح سے نہیں نکلی ہے تو وہ دنیا کے کوئی بھی ویکتی کے لیے جائز نہیں ہوئی، دنیا کے وہ کوئی مرد کے لیے، کوئی مرد سب مردوں کے لیے، دنیا کے کائنات کے مرد کے لیے وہ بیوی حرام ہو گئی، اور اپنے شوہر کے لیے بھی حرام ہو گئی، نکاح سے بھی نہیں نکلی۔ تو یہ مسئلہ جو صاحب تفسیر خزائن شعور جو بیان کیا ہے، اس لیے ہمارا مذہب اسلام کسی چیز پر اگر وہ زور ڈالتا ہے تو ہر چیز کا توڑ بھی ڈالتا ہے، آپشن ہے اس کا۔ آپ پیارے مسلمانوں، یہ ماں کے بارے میں کچھ تذکرہ کریں، اس کے بعد وہ میری بات کے موضوع پہ آئیں گے۔ کم وقت میں بات اگر زیادہ ہو جائے تو بات اچھی ہے، گھبرائیے گا نہیں۔ ایک بار کہیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں کے اس بات کو شروعات کرنے سے پہلے ایک اشعار میں دو مصرے کو شاعر نے پورے نچوڑ کو پرویا ہے۔ کیا کہا ہے؟ ایک بار کہ سبحان اللہ۔ ماں جیسی کہیں اور کوئی اولاد نہ ملے گی، ماں جیسی کہیں اور کوئی اولاد نہ ملے گی، کہ ماں جیسی کہیں اور کوئی اولاد نہ ملے گی، ماں جیسی کہیں اور کوئی اولاد نہ ملے گی، ممتا سبھی پیار کی مورت نہ ملے گی، ممتا سبھی پیار کی مورت نہ ملے گی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے مسلمانوں، یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو نقل کیا ہے سائل نے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان، کوئی بھی ویکتی ہو، ماں کے جس طرح خدا کے علاوہ دوسرا خدا نہیں، جس طرح خدا کے علاوہ دوسرا خدا نہیں، اللہ کے علاوہ دوسرا اللہ نہیں، اور معبود حقیقی کے علاوہ دوسرا معبود حقیقی نہیں، اس چاند کے علاوہ دوسرا چاند نہیں، اس سورج کے علاوہ دوسرا سورج نہیں، اس آسمان کے علاوہ دوسرا آسمان نہیں، اس دھرتی کے علاوہ دوسری دھرتی نہیں، ایک جنت کے علاوہ دوسری جنت نہیں، دوزخ کے علاوہ دوسری دوزخ نہیں۔ اسی طرح کا کائنات میں جس طرح پاک پروردگار عالم نے اس طرح کے نظام کو تیار کیا، پروردگار عالم کا یہ اعلان ہوا کہ یہ پروردگار نے کہہ دیا کہ میرے ذات کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں، میں تنہا خدا ہوں، لا الہ الا اللہ، لیکن خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ تنہا ایک ہے، اللہ واحد ہے، معبود ہے، لا شریک ہے، اور اسی طرح آسمان پاک پروردگار عالم نے اس سات آسمان کو دیا، یہ آسمان کے اوپر ہے۔ اسی طرح جس طرح اللہ دنیا میں ایک ہے، سورج دنیا میں ایک ہے، چاند دنیا میں ایک ہے، اسی طرح ماں باپ بھی دنیا میں ایک ہی ہے، دوسرا ماں باپ دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ دوسرا ماں باپ کو غلط ہے، اس طرح حقیقی ماں باپ اس لیے کہ ہمارا مذہب اور دھرم اسلام کا قانون ہے کہ انسان ایک ہی بار پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس میں کوئی کہے کہ نہیں انسان بار بار پیدا ہوتا ہے، تو پھر میں اس کو قرآن کے اس 16 پارہ کے اس آیت کی طرف منڈی پکڑ کے لے جاؤں گا، جو آیت کے وہ ہر انسان کوئی بھی انتقال فرماتا ہے اس کا مستقبل میں جا کر کے ہزاروں کے زبانوں سے، ہزاروں کے لفظوں سے، ہزاروں کے الفاظوں میں، ہزاروں کے بولیوں میں، ہزاروں کے ہاتھ میں مٹی ہو اور اس الفاظ کو ورد کرتا ہے۔ قرآن آج سے 1500 سال پہلے کہا ہے کہ اگر کوئی انسان آنے والے نسل اگر بھی ایک اعتراض کرے کہ انسان بار بار پیدا ہوتا ہے، جب بار بار پیدا ہوگا تو ماں باپ بھی بار بار بنیں گے، تو ہمارا قرآن کہتا وہ غلط ہے۔ اب کہ قرآن کو حقیقت وہ ہے جس طرح قرآن نے کہا اے آدم ذات تمہارے حقیقی ماں تو وہی ہے، تمہارا باپ تو وہی ہے جن کے حقیقی نطفہ سے تم پیدا ہوئے ہو، اور قرآن تو یہ کہتا ہے اے آدم ذات تمہاری حقیقی ماں تو وہ ہے جس نے تمہیں جنم دیا ہے۔ اسی طرح قرآن کے وہ آیت شاہد ہے کہ انسان ایک بار پیدا ہوتا ہے، قرآن پکار کر
کہتا ہے، کیا کہتا ہے قرآن پکار کر کے؟ قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم۔ اے آدم صاحب، تو اس مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور اس مٹی کے طرف لوٹایا جا رہا ہے، اور اسی مٹی سے کل میدان محشر میں اٹھایا